الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتقوا الله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وآبائك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا حبیب کبریا والی کون مقام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام تمام سادات عظام سادات کے غلام مالک کائنات خالق کائنات ہمیں آل رسول سے مودت کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعہ شریف بھی ہے، شعبان المعظم کا مہینہ بھی ہے، اور میرے نانا پاک علیہ السلام نے فرمایا جب شعبان آ جائے دو کام کر لیا کرو، ایک اپنا تن پاک کیا کرو، دوسرا اپنا من پاک کیا کرو، یعنی کہ ظاہر کو بھی پاک کرو اور اپنی نیتوں کو بھی پاک کرو۔ آج 14ویں صدی میں نوجوان توبہ کرنا چاہتے ہیں، کر نہیں سکتے، گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، چھوڑ نہیں سکتے، اور رب کا بننا چاہتے ہیں، رب کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کہ شیطان ان کو راستے سے ہٹا دیتا ہے، گناہوں کی دلدل میں پنسا دیتا ہے، وہ مسلمان ہو کر بھی اسلام کا باغی بن جاتا ہے۔ مالک کائنات کوئی ایسا طریقہ بتا ہم تیرے ہو جائیں تو ہمارا ہو جائے۔ اگر رب کو اپنا بنانا چاہتے ہو ذرا ہاتھ اٹھا کے گج بج کے بولو ہاں سبحان اللہ۔ تو مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ آج 14ویں صدی کے مسلمان کے دل میں کبھی اپنی صحت کا ڈر، کبھی اپنے مال کا ڈر، کبھی اولاد کا ڈر، اتنے ڈر جمع ہو گئے کہ مالک کائنات کا ڈر اس کے دل سے نکل چکا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو خدا سے ڈرے کائنات کے ڈر اس کے دل سے نکل جاتے ہیں، اور جس کے دل میں دنیا کے ڈر آ جائیں پھر اس کے دل سے خدا کا ڈر نکل جاتا ہے۔ ظاہری طور پہ کوئی نہیں کہتا کہ میں خدا سے ڈرتا، کوئی نہیں، لیکن حقیقت میں خدا سے ڈرنے والے بھی کام ہیں۔ اگر بندہ خدا سے ڈرے اس کی 7 نشانیاں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ہیں۔ چونکہ جس طرح ظاہری جسم ہمارا ان آنکھوں کے ذریعے دیکھتا ہے، ان کانوں کے ذریعے سنتا ہے، زبان کے ذریعے بولتا ہے، اسی طرح لکھتے ہیں کہ دل کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، دل کی بھی زبان، دل کے بھی کان، دل بھی سونگتا ہے، لیکن جب غفلت کا دھواں چھا جائے پھر دل پہ ایسا غبار پڑ جاتا ہے کہ خدا کا ڈر اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ فرمائیں جس طرح انسان زندگی میں ان آنکھوں کے ذریعے دیکھتا ہے، کانوں کے ذریعے سنتا ہے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے سمن بکمن عمیون، یہ دیکھنے والے بھی اندھے، یہ سننے والے بھی بہرے گئے ہیں، چونکہ ظاہری تو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، لیکن دل ان کا، ضمیر ان کا مردہ ہو چکا ہے۔ ضمیر ان کا، ہر بندہ زندہ نہیں، یہ زندہ رہ کر بھی مردہ ہے، اور جو اپنی نگاہوں کو پاک کر لے۔ توجہ فرمائیں، انہی آنکھوں کے ذریعے بندہ خدا کو اپنا بنا بھی لیتا ہے، انہی آنکھوں کے ذریعے بندہ شیطان سے بچ بھی جاتا ہے، انہی آنکھوں کے ذریعے بندہ جو ہے جنت میں بھی چلا جاتا ہے، انہی آنکھوں کے ذریعے بندہ دوزخ کا ایندھن بھی بن جاتا ہے۔ مختصر سی آنکھیں، اگر تیرا ان چھوٹی سی آنکھوں پہ کنٹرول کوئی نہیں تو پھر تیرے کردار پہ تیرا کبھی کنٹرول نہیں ہوگا۔ کیسے یہ آنکھیں؟ توجہ فرمائیں، حشر کا میدان ہوگا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میزان لگایا جائے گا، نام اعمال کو تولا جائے گا، ایک پلڑے میں ساری زندگی کے گناہ، دوسرے پلڑے میں ساری زندگی کی نیکیاں رکھی جائیں گی۔ ایک بندے کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے، مالک کائنات فرمائے گا دوزخ میں لے جاؤ، بندہ عرض کرے گا مالک آخری التجا سن لے،
کیا عرض کرنا چاہتا ہے؟ عرض کرتا ہے میں نے امام الانبیاء کا فرمان سنا تھا، جس نے اپنی آنکھوں کو آنسو بہائے تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے، جسم کے جس حصے پر لگ گئے مالک اسے دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ مالک کائنات فرمائے گا دیکھو اس کے جسم کے کس حصے پر آنسو کا پانی لگا ہے۔ جب دیکھا جائے گا جسم پہ ایک بال ہوگا، اس کو اس پانی نے ٹچ کیا ہوگا، مالک کائنات اس ایک بال کے صدقے اس کے ساری زندگی کے گناہ معاف فرمائے گا۔ توجہ فرمائیں، جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کے اس دور میں مسلم معاشرے میں حیا کم ہوتی جا رہی ہے، حیا کا جنازہ نکلتا جا رہا ہے۔ یہود و نصارہ نے سوشل میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کے ایمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ایسی دلدل بچھا دی ہے کہ جس میں بچے سے لے کے بڑھاپے تک اس دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو سرکار نے فرمایا جس نے حرام سے اپنی آنکھوں کو بھرا مالک اسے دوزخ کی آگ سے اس کی آنکھوں کو بھرے گا۔ اور بچا اپنی نگاہ کو، نگاہوں کو بچا کے رکھ، نگاہوں کو صاف رکھ، اپنی نگاہوں کو پاک رکھ، چونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ۔ آج لوگ کہتے ہیں جی، بچے کہتے ہیں جی جوان ہو کے نیک بن جائیں گے، جوان کہتے ہیں جی بوڑھے ہو کے توبہ کر لیں گے۔ میں نے کہا زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جلد توبہ کر لیجئے، وقت نزا پچھتانے سے ہے بہتر، خود کو گناہوں سے بچا لیجئے۔ توجہ فرمائیں، وقت ختم ہونے والا ہے۔ وقت ہوتا تو میں دل کے دروازے بھی بتاتا، ان دروازوں کے تالے بھی بتاتا، اور ان دروازوں کی کنجی بھی بتاتا، لیکن یہ انشاءاللہ العزیز توجہ فرمائیں، میں آخری بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے پیغمبر کو وحی فرمائی کہ سب جنتیوں کو بھی میرا دیدار نہیں ہوگا۔ بندے جنت میں درجے ہوں گے، سب کو جنت الفردوس نہیں ملے گی، سب کو جنت میں تخت نہیں ملیں گے، اور سب جنتیوں کو خدا کا دیدار صرف ایک طبقہ جو خدا کا دیدار کرے گا۔ آج تو نوجوانوں کے سینوں سے، دلوں سے خدا کے دیدار کا شوق ہی ختم ہو گیا۔ آج یورپ کے شوق ہیں، امریکہ انگلینڈ کے شوق اسے سونے نہیں دیتے، لیکن مصطفیٰ کریم کا دیدار، مالک کائنات کا دیدار، یہ شوق ہی ختم ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں سب جنتیوں کو خدا کا دیدار کوئی نہیں، صرف ایک طبقہ ایسا ہے جو قیامت والے دن جنت میں جا کر رب کا دیدار کرے گا۔ جو چاہتے ہمیں دیدار ہو جائیں ذرا ہاتھ اٹھا کے گرج کے بولو ہو سبحان اللہ۔ آئیں، یہ شبان المعظم ہے، اس میں شب برات ہے۔ شب برات یہ پٹاخے چلانے کا نام نہیں، یہ توبہ کی رات ہے۔ ہم بندے شاہ جی کہتے ہیں جی کیا شب برات؟ شاہ جی اسی لیے ہے نا، کھڑی شریف جائیں گے، رونق میلہ دیکھیں گے، گھوم پھر کے 6 گھنٹے جانے میں 6 گھنٹے آنے میں بڑے مزے آئیں گے۔ تو میں نے کہا سمجھ شب برات عیاشی کے لیے نہیں، کھیل کود کے لیے نہیں، اپنے گناہ بخشوانے کے لیے۔ کیسے جی؟ میں نے کہا ہماری ڈسٹرکٹ جیل ہے، بندہ وہاں پہ جائے، 10 سال قید جج نے لکھ دی، اب وہاں پہ وہ اس انتظار میں ہے کوئی آئے میری سزا معاف کرے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا دورہ ہو جائے، اب اس دن اس کی قلم میں طاقت ہے، سزا کو بدل سکتا ہے، 10 سال 20 سال کی سزا کو معاف کر سکتا ہے۔ اب اس انتظار میں تھا، وہ دن آ گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کی سزا کو بدل دیا، جرمانہ ختم کر دیا، آزادی دے دی۔ اسی طرح مالک کائنات نے شب برات عطا فرمائی، اور سال بھر کے گناہوں کی غلاظت جو تیرے نامہ اعمال میں ہے، اس رات میں توبہ کر، عبادت کر، رب اس رات کے صدقے تیرے سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔
اور اسی لیے لوگ کہتے ہیں اکڑتے ہیں. میں نے کہا اکڑنے سے نہیں، توبہ کرنے سے بات بنتی ہے. بات بنانا چاہتے ہو نا، سادات کے در پہ ہو، کیسے بنے گی کہ توبہ توبہ کریے تے تاں گل بن دیئے، مالک کولوں ڈریے تے تاں گل بن دیئے. نظر اوتے حیا دا پردہ پا کے تے، نظر اوتے حیا دا پردہ پا کے تے، خیالاں نو پاک رکھیے تے تاں گل بن دیئے. توبہ توبہ کریے تے تاں گل بن دیئے. آئیں وہ کون سے خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں رب کا دیدار ہو. وہ خوش نصیب وہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے پیغمبر کو وحی فرمائی. وہ خوش نصیب وہ ہے جنہوں نے دنیا میں اپنے دل کو پاک رکھا ہے، نگاہوں کو صاف رکھا ہے. اور دنیا میں اگر اپنے گناہوں سے دل کو غلیظ کر لیا تو رب کے دیدار سے محروم رہے گا. آؤ اگر رب کا بننا چاہتے ہو، رب کو اپنا بنانا چاہتے ہو، اتقوا اللہ، خدا سے ڈرو. کس سے ڈرو؟ آج بندہ زندہ تان کے کہتا ہے میں کسی سے ڈرتا نہیں. اور دنیا میں کسی سے ڈر نہ ڈر، رب سے تو ڈرنا. جب تیرے دل سے رب کا ڈر نکل گیا نا، تقوی نکل گیا، احساس نکل گیا، پھر غفلت کی سیاہی ایسی چھائے گی کہ تیرا دل نیکیوں کے لیے نہیں، تیرا دل گناہوں کے لیے تڑپے گا. تیرے کانوں کو قرآن کی آواز مزہ نہیں دے گی، کھانے کی آواز تجھے مزہ دے گی. تجھے مسجد کی پاکیزگی مزہ نہیں دے گی، تجھے بازار کی رونقیں مزہ دیں گے. تجھے خدا کی بارگاہ میں سجدے مزہ نہیں دیں گے، تجھے فلمیں ڈرامے مزہ دیں گے. وجہ کیا ہے کہ دل سیاہ ہو گئے. مالک کائنات ہمیں دین متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ العزیز دربار عالیہ شکریلہ شریف میں آباء و اجداد کی طرح شب برات کو شب توبہ کے طور پہ منایا جا رہا ہے. جو طریقہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جو مولا علی نے عطا فرمایا، جو مولا حسین پاک نے عطا فرمایا، توبہ کا طریقہ ہمیں سکھایا، اسی طریقے کے تحت شب برات کو شب توبہ کے طور پہ منایا جائے گا. سحری کا بھی انتظام ہوگا. سب احباب کو دعوت ہے، مالک کائنات ہمیں اپنا ڈر عطا فرمائے. اور امت کے دل سے ڈر کس نے نکالے؟ کیوں ڈر نکل گئے؟ جب پتہ ہے طوفانی ہے، فنا ہونے والا ہے، کس نے تیرے دل سے خدا کا ڈر نکال دیا، نبی پاک کا ڈر نکال دیا؟ 1400 سال پہلے میرے نانا پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا سے ڈراتا ہوں. جب تو نے اہل بیت سے ڈرنا چھوڑ دیا، اور یہ بھی تو سید ہماری طرح ہیں جی، ان کی عقیدے ٹھیک نہیں، ان کی اعمال ٹھیک نہیں، دل سے ان کا ڈر نکل گیا، پھر تیرے دل سے رسول پاک کا ڈر بھی نکل گیا اور خدا کا ڈر بھی نکل گیا. آج بھی ان سے مودت کرو، ان کے قریب ہو جاؤ، سمجھو نبی کا خون ہے. اگر نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ماتھے پہ لٹکاتے ہو، مسجد پہ لٹکاتے ہو، جھنڈے لہراتے ہو، تو خون رسول کی توہین کرتے تجھے شرم نہیں آتی؟ آؤ خون رسول سے مودت کرو، پھر دیکھو مالک کائنات تمہارا بیڑا کیسے پار کرتا ہے. یہ سادات عظام، ان سے مودت کریں. اور جیلم سے مائی دریائے صاحبہ کے لخت جگر سجادہ نشین تشریف فرما ہے. کافی تعداد میں وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے ایک نشانی خدا سے ڈرنے والوں کی بیان کی کہ وہ اپنی نگاہوں کو پاک رکھتے ہیں. پھر کبھی موقع ملا باقی 6 نشانیاں بیان کریں گے. وما علینا الا البلاغ.